وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں گھریلو صارفین کے لیے 7.41 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، جس سے عام آدمی کو یقینی طور پر ریلیف ملے گا۔ اگرچہ میرے خیال میں اتنی بڑی کمی کے باوجود کچھ عرصے بعد لوگوں کو یہ نرخ بھی زیادہ لگنے لگیں گے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ ہم ہر چیز سستی اور اچھی چاہتے ہیں۔ مجھے چند سال پہلے کے دن یاد آتے ہیں جب بجلی کا یونٹ 15 سے 20 روپے تک کا تھا، اور پھر پچھلے سال یہ 65 روپے تک چلا گیا اور عام آدمی کی چیخیں نکل گئیں، بلکہ ان کی بھی جو کسی حد تک مہنگی بجلی افورڈ کر سکتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب، جو اس وقت توانائی کے وزیر تھے، نے بتایا کہ درآمدی LNG سے بنائی جانے والی بجلی 14 روپے فی یونٹ پڑ رہی تھی، جبکہ درآمدی تیل سے بننے والی بجلی کا ریٹ 22 سے 25 روپے فی یونٹ تھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اچانک 3-4 سالوں میں بجلی کی قیمت 65 روپے فی یونٹ تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد وزیر خزانہ شوکت طرین نے جنوری 2022 میں رکھی تھی، جب انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیل ختم کر دی، جس سے ڈالر کو پڑ لگ گئے۔ اس حوالے سے شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد کو آتے دیکھ کر اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا آئے ہیں۔ میں عمران خان کو یہ شکر فائدہ دینے کو تیار ہوں کہ گڈ گورننس کے حوالے سے ان کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ IMF کی ڈیل توڑنے کا ملک اور لوگوں پر کیا نقصان ہوگا۔ وہ صرف ہر قیمت جنرل باجوہ، زرداری اور شریفوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے، اور اس انتقامی سوچ میں وہ احتیاط کا دامن چھپ گئے اور IMF کی ڈیل جان بوجھ کر توڑ دی۔ لیکن شوکت طرین کو تو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ ڈیل توڑنے سے ملک کو کیا نقصان ہوگا۔ بعد ازاں جب PDM کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF سے دوبارہ بات چیت کی، تو اسی شوکت طرین نے پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور KP کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑوں کو ہدایت کی کہ IMF کی دوبارہ ڈیل نہ ہونے دیں۔ محسن لغاری نے جب یہ سوال کیا کہ اس اقدام سے ریاست اور ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، تو شوکت طرین نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بانی کا حکم ہے۔ کیا بانی کا حکم اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے ریاست اور عوام کے مفادات کو داؤ پر لگا دیا گیا؟ شوکت طرین کو تو خود عمران خان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کام ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے، میں نہیں کروں گا، لیکن محض اپنے عہدے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا جو اگر سعودی عرب، ایران، چین، روس یا شمالی کوریا میں کیا جاتا تو وہاں فوری اور سخت سزائیں ہوتی کہ تم لوگوں نے ریاست کو ڈبونے کی کوشش کی۔ آپ کے غلط اقدام سے ڈالر اوپر گیا، مہنگائی کا طوفان آیا اور ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا۔ خود شوکت طرین کہتے تھے کہ ڈالر کا اصل ریٹ 155 تھا، اور پھر انہوں نے اسے راتوں رات 182 تک پہنچا دیا، کیونکہ وہ اپنے تئیں وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے تھے جس کا اشارہ شیخ رشید نے خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد دیا تھا۔ تبھی سب وزیر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ غصہ جمع باجوہ، زرداری اور شریفوں پر تھا، لیکن سب نکلا ملک اور عوام پر۔ اگر IMF ڈیل ختم رہتی تو ڈالر کبھی 150-60 سے اوپر نہ جاتا، لیکن خان اور طرین کو علم تھا کہ جب ڈالر اوپر جائے گا تو لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا، اور وہ اس کا غصہ نئے حکمرانوں پر نکالیں گے۔ اگر خان کے سیاسی حریفوں میں سمجھ بوجھ ہوتی تو جب عمران خان کے آخری دنوں میں ڈالر 182 کا ہو گیا تھا، وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے کہ خان صاحب اب آپ ہی معیشت سنبھالیں، کیونکہ IMF کو تو اب لات مار چکے ہیں۔ چند ماہ بعد لوگوں نے خود ہی خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دینا تھا۔ دوسری زیادتی اس ملک اور عوام کے ساتھ نواز شریف اور اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ کے مسند سے ہٹا کر کی۔ میں مفتاح اسماعیل پر بعض وجوہات کی بنا پر تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن اگر ستمبر 2022 میں مفتاح اسماعیل IMF کے ساتھ ڈیل سائن کر لیتے تو ڈالر 220 روپے پر رک جاتا، مگر اسحاق ڈار کو لگا کہ اگر مفتاح اسماعیل معاملات سنبھال لیں گے تو ان کو کون پوچھے گا، لہٰذا انہوں نے نواز شریف کے سمدھی ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرا دیا، اور آتے ہی IMF کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ IMF کی معاونت کے بغیر معیشت اور مہنگائی کو کنٹرول کروں گا۔ اس مقصد کے لیے سعودی اور دبئی کے دورے کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ IMF سے بات کر لیں۔ ان 6 ماہ تک ڈیل سائن نہ کرنے کی وجہ سے ڈالر 340 تک جا پہنچا۔ ڈار صاحب نے جو ڈالر 220 پر مفتاح اسماعیل سے کیا تھا، اسے 300 سے اوپر لے جا کر اسی IMF سے ڈیل سائن کر لی، جس سے وہ برا ہو گئے۔ یوں پہلے جو کام شوکت طرین نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا کر کہا، وہی کام بعد میں اسحاق ڈار نے IMF سے 3 مہینے تاخیر کیا۔ یہ تھے ملک کے 2 وزیر خزانہ، ایک اپنے لیڈر عمران خان کو خوش کر رہا تھا کہ دیکھنا اب کیسے مخالفین کی چیخیں نکلیں گی، اور دوسرا مفتاح اسماعیل کے ساتھ دشمنی نبھا رہا تھا، اور اس دوران پوری قوم رگڑی گئی۔ اب آپ پوچھیں گے ڈالر کا مہنگی بجلی یا مہنگائی سے کیا لینا ہے؟
لینا دینا ایسے ہے کہ پاکستان گندم، چینی، کپاس اور خوردنی تیل وغیرہ باہر سے ڈالرز میں منگواتا ہے۔ جب ڈیڑھ دو سال میں $1 155 سے $300 سے اوپر چلا جائے گا تو یقیناً گندم، چینی، کپاس اور دیگر اشیاء کی قیمت بھی بڑھے گی۔ عمران خان کی حکومت کے ایک سال میں تو $10 ارب کی گندم، چینی اور کپاس درآمد کی گئی تھی۔ پھر ہماری بجلی ڈالروں میں درآمد شدہ LNG اور تیل پر بن رہی ہے تو اس کی قیمت بھی ڈالر سے روپے میں کنورٹ ہوتی ہے۔ جب ڈالر سستا ہوگا تو تیل اور LNG بھی سستی ہوگی۔ جب ڈالر 140 روپے کا تھا تو بجلی کا ریٹ 15 سے 20 روپے فی یونٹ تھا۔ اب ڈالر کا ریٹ 2 سے 80 روپے ہے تو بجلی کا ریٹ 65 روپے فی یونٹ تک چلا گیا ہے۔ پاکستان ہر سال ایک اندازے کے مطابق 35 ارب ڈالرز کی توانائی مصنوعات درآمد کرتا ہے جو بجلی بنانے یا ٹرانسپورٹ میں کام آتی ہے۔ اب بتائیں کہ جب دسمبر 2018 میں ڈالر کا ریٹ 140 روپے تھا اور اب ڈالر 280 روپے ہے تو مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اس سب کا کریڈٹ اگر مجھے دینا ہو تو میں عمران خان، شوکت طرین، نواز شریف اور اسحاق ڈار کو دوں گا جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ آج ہم مہنگائی کا شکار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ نجی بجلی گھر تو سیاستدانوں کے ہیں اور انہوں نے خود بجلی گھروں سے کتنا لمبا مال کمایا ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف اور سیف الرحمان کے بچوں نے مہنگی بجلی کے ان کارخانوں سے کتنا کچھ کمایا ہے۔